بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجواب عن دلیلہ الاول۔ کل گزارش کی تھی کہ ہمارے ہی بزرگان میں سے ایک شخصیت ہے جو ابن قبا کے نام سے معروف ہیں، ابن قبا رازی۔ خوب، انہوں نے جو بحث کی تھی اپنی کتاب میں، ان کا اصل موضوع تو تھا کہ خبر واحد پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس کی حجیت کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کی جو دلیل تھی اس سے یہ لگتا ہے کہ گویا وہ اصلاً ظن پر عمل کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، کیوں؟ چونکہ ہم لوگ تعبد بالظن کے امکان وقوع کے قائل ہیں، ان کی دلیل سے یہ لگتا ہے کہ وہ امکان کے نہیں، امتناع کے۔ کل انہوں نے دو دلیلیں دی تھیں، آج ان کا ہے جواب۔ ایک دلیل ان کی یہ تھی، کل والا درس ذرا غور فرما لیں۔ ایک دلیل یہ تھی کہ لو جاز تعبد بخبر الواحد فی الاخبار الاخری، کہ اگر اخبار عن النبی میں خبر واحد حجت ہے اور اس پر جائز ہے، تو اخبار عن اللہ میں بھی جائز ہو۔ وَالتَّالِي بَاطِلٌ اجماعاً، دعوی اجماع کیا ہے۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ اگر ہم خبر واحد کو حجت مان لیں تو اس سے تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم آتا ہے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جناب بات کو ذرا سمجھو، اجماع اس بات پر ہے، پوری توجہ ذرا، ایک ہوتا ہے وقوع، ایک ہوتا ہے امتناع۔ توجہ، میں نے کل بھی بڑی تفصیل سے گزارش کی تھی۔ وقوع مرحلہ امکان و امتناع کے بعد آتا ہے، وقوع ممکن ہوگا تو مرحلہ وقوع آئے گا۔ امتناع امکان کے مقابل میں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ممتنع ہے۔ پھر جو ممکن ہے پھر بحث ہوتی ہے کہ آیا پھر واقع بھی ہوا یا نہ ہوا، جس کو آپ اپنی زبان میں آسان کہتے ہیں ہو تو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوا بھی ہے یا، وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں ہو تو سکتا ہے وہ امکان ہوتا ہے۔ پھر اس کے دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ہوا بھی ہے یا نہیں، وہ ہو گیا مرحلہ ہے وقوع۔ امتناع کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ امتناع کیا ہوتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہو ہی نہیں سکتا تو دوسرے مرحلے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ ہوا یا نہیں ہوا، وہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا کہ ہو ہی۔ بہت پیاری بات، شیخ اعظم نے جناب ابن قبا رازی مرحوم کو یہ جواب دیا ہے کہ اجماع عدم الوقوع پر ہے، عدم الامتناع پر نہیں ہے۔ الفاظ پہ غور میری جان، یعنی جس اجماع کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے عدم الوقوع، یعنی ایسا واقع نہیں ہوا۔ ہمارا محل بحث فی الحال وقوع یا عدم وقوع نہیں ہے، وہ بات ہم نے بعد میں کرنی ہے، ہم اس سے پہلے مرحلے میں ہیں، ممتنع یا ممکن۔ امتناع پر اجماع نہیں ہے کہ اخبار عن اللہ بخبر الواحد ممتنع ہے، اس پر اجماع نہیں ہے۔ اجماع یہ ہے کہ ایسا واقع نہیں ہوا۔ آپ عدم وقوع والے اجماع کو دلیل بنا رہے ہیں امتناع پر، حالانکہ عدم وقوع اور چیز ہے اور امتناع مرحلہ اول ہوتا ہے۔ وقوع عدم وقوع یہ مرحلہ ہے، آپ مرحلہ ثانیہ والے اجماع کو لے آ رہے ہیں مرحلہ اول میں۔ سمجھ آئے گی بات کی؟ بالکل آسان۔ اچھا، دوسرا، آپ جس قیاس کی بات کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ، کہ اگر اخبار عن الرسول میں خبر واحد سے قول رسول ثابت ہوتا ہے اور وہ حجت مان لیں تو پھر اخبار عن اللہ بھی مان لیں۔ اول تو قیاس ہے اور قیاس باطل ہے۔
بالفرض ہم آپ کی بات مان بھی لیں، فرض کرو مان لیں، تو جناب آپ ذرا بحث کو سمجھیں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ خبر واحد سے اصول دین ثابت ہوتے ہیں، مسلمات دین ثابت ہوتے ہیں؟ اس کی بات تو ہم نہیں کر رہے۔ ہم کوئی توحید کے اس بات کو، عادل کے اس بات کو، قیامت کے اس بات کی بات تو نہیں کر رہے کہ آپ کہیں خبر واحد اس میں نہیں ہے۔ بھائی خبر واحد وہاں ہے فروعات میں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شارع کی طرف سے احکام اسلامی بیان کیے گئے، لیکن کچھ اسباب ایسے بنے کہ وہ ہم پر مخفی ہو گئے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، لائبریریاں جلا دی گئیں، محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو بہت ساروں کو قتل کر دیا گیا، کبھی تقیہ کا زمانہ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا۔ فرمان تو ہیں پیغمبر کے، فرمان تو ہیں ائمہ کے، لیکن اسباب ایسے ہے کہ وہ ہم تک صحیح پہنچ نہ سکے۔ اب ہم نے کرنا ہے عمل، اور اس مرحلہ عمل میں ہمارے پاس ایک خبر واحد آ جاتی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ فری مسائل میں ہم نے کب کہا کہ اصول میں آپ خبر واحد کی بات کریں؟ ٹھیک ہے جی، یاد ہے، یہ درست۔ یہ تو ہو گیا جواب پہلی دلیل سے جو انہوں نے کہا تھا کہ اخبار عن اللہ میں تعبد بالخبر واحد جو ہے وہ باطل ہے اجماعاً۔ دوسری دلیل انہوں نے یہ دی کہ اگر ہم خبر واحد کی حجیت کے قائل ہو جائیں اور اس کو قبول کر لیں تو اس سے لازم آئے گا تحلیل حرام اور تحریم حلال۔ اس کے دو جواب صاحب فصول محقق قمی رحمت اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے دیے ہیں۔ اچھا، کیا جواب دیے انہوں نے؟ ذرا توجہ فرمانا کہ ایک جواب تو ہے نقضی، توجہ فرمانا، نقضی جواب کون سا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کریں تو اس سے لازم آتا ہے تحلیل حرام، کہ ہو سکتا ہے واقع میں وہ شے حرام ہو اور خبر واحد نے کہا ہو حلال ہو، تو یہ تحلیل حرام بن جائے گی۔ تو نقضی جواب یہ ہے کہ اگر فقیہ ایک فتویٰ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تمہارے اوپر واجب ہے، ہم فقیہ کے مختی ہونے کے قائل ہیں، مصیب کے قائل تو نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے فتویٰ مفتی مطابق واقع ہو، مطابق واقع، تو یہ والا احتمال جو خبر واحد پر عمل کی صورت میں آپ دے رہے ہیں، یہ احتمال تو پھر دیگر میں بھی ہے۔ آپ فتویٰ مفتی کو تو حجت سمجھتے ہیں، بینہ قائم ہو جائیں کہ یہ حق فلاں کا ہے اور واقع ممکن ہے نہ ہو، تو یہ احتمال وہاں بھی ہو سکتا ہے، قاعدہ اشہاد میں بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ آپ ان کو تو مسلماً حجت جانتے ہیں لیکن خبر واحد کو حجت نہیں جانتے۔ یہ ہو گیا نقضی جواب۔ حلی جواب یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم آئے گی، توجہ کرنا میری جان، ایک ہوتی ہے تحلیل و تحریم واقعی اور ایک ہوتی ہے تحلیل و تحریم ظاہری۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے تحلیل حرام اور تحریم حلال لازم آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب کون سی تحریم حلال؟ آیا یہ لازم آتا ہے کہ ایک شے ظاہراً حرام ہو اور خبر واحد اس کو حلال کہہ رہی ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ حکم ظاہری تو وہی ہوگا جو خبر واحد سے ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ فلاں چیز ظاہراً حرام ہے تو پھر ہم خبر واحد کو لیں گے کیوں؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے بقول آپ کے کہ ایک شے ظاہراً حرام ہو ظاہراً اور خبر واحد اس کو حلال کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے ظاہراً حلال بھی ہو اور ظاہراً حرام بھی ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک شے واقع میں تو حلال ہو
لیکن ظاہر میں حرام ہو، فرماتے ہیں اس میں کوئی حد نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم جو اس ادلہ کو مانتے ہیں، خبر واحد جتنے بھی امارات ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سارا حکم ظاہری ہے۔ فقیہ نے کہا فلاں شے واجب ہے، ممکن ہے وہ واقع میں نہ ہو۔ حکم ظاہری اور واقعی میں اختلاف ہو، یہ تو بات قابل فہم بھی ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن دو حکم ظاہری کہ ایک ہی شے ظاہراً اور واقعاً حرام ہو اور خبر واحد بھی اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ حلال ہے، مثلا ایک ہی شے ظاہراً حلال بھی ہو ظاہراً حرام بھی ہو، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو جواب دیے ہیں صاحب فصول رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ اعظم انصاری ان جوابات سے مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابن قیبہ کو ایک اور جواب دیتے ہیں، بہت مزیدار بات ہے، لطف آئے گا۔ وہ کیا؟ ترتیب سے چلتے ہیں، مزہ آئے گا بات سمجھنے میں، کہ یہ جو ابن قیبہ صاحب نے فرمایا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، خبر واحد پر عمل نہیں کر سکتے، اس پر عمل کرنا محال ہے، یا بالفاظ دیگر جو ہماری بحث ہے، یعنی یہ امتناع وقوعی رکھتی ہے، اس لیے کہ اس سے محال لازم آتا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ زمانہ انسداد علم کی بات کر رہے ہیں یا زمانہ انفتاح باب علم کی بات کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آجان؟ اچھا، ہمارے علماء توجہ آجان تین حصوں پر مشتمل ہیں، تین نظریات ہیں علم اصول میں۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کچھ حضرات وہ باب العلم کے منفتح ہونے کے قائل ہیں، ان کو کہا جاتا ہے انفتاحی۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثر احکام شرعیہ کے بارے میں دلیل علمی اور دلیل علم، یعنی ہمارا علم اور علمی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم علم یقین حاصل کر سکتے ہیں، لہذا اس لیے ہم باب العلم کے انفتاح کے قائل ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باب العلم کھلا ہے، ہمیں ہر مسئلے میں 100% صحیح تو اکثر مسائل میں علم حاصل ہو جاتا ہے، قاطع حاصل ہو جاتی ہے کہ کس کا حکم کیا ہے، اکثر احکام شریعہ کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا نظریہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باب العلم والعلمی منسد ہے۔ باب علمی اگر جان دلیل علمی کہتے ہیں کہ جس سے ظن خاص حاصل ہو، وہ کہتے ہیں اکثر احکام شرعیہ کا پر نہ ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس سے اس کا علم ہو، نہ دلیل علم اور نہ ہی دلیل علمی جس سے ظن خاص کوئی نہیں ہے۔ ان کو آ جاتا ہے انسدادی، جو کہتے ہیں کہ اصلاً ہمیں اکثر احکام شریعہ میں علم حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ ادلہ علمی جس سے ظن خاص حاصل ہو وہ بھی نہیں ہے۔ دو ہو گئے۔ ایک تیسری گروپ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ باب العلم تو منسد ہے لیکن باب علمی منسد نہیں ہے، یعنی کیا کہ ہمیں اکثر احکام شریعہ کے بارے میں ظن خاص حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے یعنی جس سے ظن خاص حاصل ہوتی ہے دلیل علمی، لہذا باب العلم منسد ہے، باب علمی منسد نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئے تین نظریہ، علیحدہ رکھ لیں، ان سب کی بات آئے گی بار بار۔ واپس ہم بات کرتے ہیں ابن قیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد پر عمل نہیں ہو سکتا،
کیا جناب باب انسداد باب علم کے قائل ہیں؟ یعنی آپ کے نزدیک گویا باب العلم منسد ہے اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ انفتاح کے قائل ہیں؟ پوری توجہ، اگر تو آپ باب العلم کے انفتاح کے قائل ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں اور اس پر عمل کرنا محال لازم آتا ہے، اس کی بات انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے، آج ہم نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ یوں کہتے ہیں، بہت پیاری دلیل ہے، لطف آئے گا پڑھنے میں اور سمجھنے میں، کہ اگر آپ قائل ہیں انسداد باب علم کے، نقطہ سمجھے نا، حالانکہ آپ نہیں ہیں، میرے اس جملے کو ساتھ رکھنا، کیوں؟ بھئی آپ کا زمانہ سید مرتضیٰ کے زمانے سے پہلے کا ہے، آپ غیبت صغریٰ کے زمانے میں فوت ہو رہے ہیں، آپ نے زمانہ ائمہ دیکھا ہے، سید مرتضیٰ تو آ رہے ہیں بہت بعد میں، جب بعد والا کہتا ہے کہ باب العلم منفتح ہے تو پہلے والے کے نزدیک تو بہتری نا اولا، لیکن فرض کرو آپ کہتے ہیں جب آپ قائل ہو جائیں کہ جب باب علم منسد ہو تو بھی خبر واحد پر عمل نہیں ہو سکتا، تو ہم پھر کہتے ہیں یہ جو مکلف کھڑا ہے، بہت مزیدار بات، یہ جو مکلف کھڑا ہے باب العلم منسد ہے، علم اس کو حاصل ہو نہیں سکتا، اس نے کرنا ہے عمل، حکم اس کو معلوم نہیں، اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ نمبر 1، یا اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ بے شک باب العلم منسد بھی کیوں نہ ہو پھر بھی خبر واحد پر عمل نہیں کر سکتا، ظن پر عمل نہیں کر سکتا، ہم کہیں گے اصلاً یہ عقلاً بات درست ہی کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یقین 100% اور ایک ہوتا ہے ظن 70 یا 80%، ہم یہ کہیں کہ تمہیں یقین نہیں بھی حاصل ہو سکتا تو بھی تو 70-80% پر عمل نہیں کر سکتا، یہ بات معقول نہیں ہے، عقلاء اس کو درست، ہمیشہ عقلاء کیا کہتے ہیں، پہلے مرحلے میں تمہیں یقین پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر یقین نہ ہو تو پھر مرحلہ آتا ہے ظن، چلو 100% نہیں تو 80% تو ہے نا، تو آپ ادھر کہہ رہے ہیں باب العلم منسد ہے، یعنی 100% یقین اس کو حاصل ہے، اور ادھر آپ کہیں کہ 80% جو ظن آور ہے اس پر بھی عمل نہ کرے، یہ اصلاً عقلاً درست نہیں ہے، لہذا یہ والا آپشن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، یا آپ یوں کہیں کہ جب باب العلم منسد ہو، توجہ، اس مکلف پر سرے سے کوئی حکم ہی نہیں، یہ انسان جس کے لیے باب العلم منسد ہے اس حکم شرعی کی نسبت وہ بھیڑ بکریوں جانوروں کی طرح ہے، جیسے وہ مکلف نہیں ہے یہ بھی مکلف نہیں ہے، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ اصلاً یہ والا احتمال بھی کہ ہو انسان بالغ عاقل مختار اور اس پر کوئی تکلیف شرعی نہ ہو، صرف اس لحاظ سے چونکہ اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے نا، یہ بھی درست نہیں۔ تیسرا آپشن کہ آپ کہیں جب تک علم نہ ہو نہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ کوئی حرام ہوتا ہے، جب علم ہوگا تو واجب بنتا ہے اور حرام۔ ہم کہتے ہیں اگر بقول آپ کے جب علم نہیں ہے تو کوئی واجب ہی نہیں ہے، تو یہ جب خبر واحد پر عمل کرے گا تو پھر تحریم واجب کہاں سے لازم آئے گی؟ آپ کے نزدیک تو کوئی واجب ہی، جب کوئی واجب ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک، کوئی حلال ہی نہیں ہے، کوئی حرام ہی نہیں ہے، چونکہ علم نہیں ہے، تو پھر یہ اگر خبر واحد پر عمل کرے گا تو تحلیل حرام کہاں سے آئے گی؟ حرام تو کوئی ہے نہیں
کہ جس کو یہ حلال کر رہا ہو، چونکہ آپ کے نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام جب تک علم نہ ہو، اور یہ کر رہا ہے خبر واحد پر عمل، تو پھر کون سا والا حرام ہے جس کو یہ حلال سمجھ رہا ہو؟ اصلاً اس سے کچھ لازم ہی نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہٰذا آپ کی جو دلیل ہے یہ دلیل کانے نہیں ہے۔ آپ نے جو دلیل دی ہے، جس دلیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ تعبد بالظن کے بارے میں، وہ اپنے مربوط چل رہا ہے نا موضوع کے ساتھ، کہ آپ کی دلیل سے جو حاصل ہو رہا تھا کہ شاید تعبد بالظن ممکن نہ ہو، امکان وقوع رکھتا ہو بلکہ امتناع وقوع رکھتا ہو، دلیلیں آپ کی قانع نہیں ہیں۔ والجواب عن دلیلہ الاول، توجہ آقا جان، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ جناب ابن قیبہ نے جو دلیلیں دی تھیں، اگرچہ ان کی بحث تو خبر واحد کی پر عمل کی محالیت کے بارے میں تھی، وہ نہیں ہے، لیکن لگتا یہ تھا کہ وہ اصلاً ظن کے بارے میں امتناع کے قائل ہیں۔ تو پہلی دلیل ان کی کون سی تھی؟ توجہ کرنا آقا جان، او لو جعل تعبد والتعالی باطل اجماعا، تو اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ جناب ان الاجماع انما قام علی عدم الوقوع لا علی عدم الامتناع، اجماع عدم الوقوع پر ہے، عدم الوقوع پر ہے، امتناع پر۔ وقوع اور عدم وقوع امکان و امتناع کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے، تو جو اجماع ہے وہ عدم الوقوع پر ہے۔ کیا کہ اخبار عن اللہ کے بارے میں بھی خبر واحد حجت ہو، اس پر اجماع قائم ہے، تو وہ وقوع عدم وقوع پر ہے کہ نہ ایسا نہیں ہوا، امتناع پر نہیں ہے۔ خوب، اور دوسرا ان عدم الجواز قیاساً، کیا آپ اخبار عن النبی پر قیاس کر رہے ہیں؟ کس کو؟ اخبار عن اللہ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرے سے قیاس ٹھیک ہی نہیں ہے، حجت ہی نہیں ہے۔ دوسری فرماتے ہیں قیاساً علی الاخبار عن اللہ تعالی بعد تسلیم ہی، بعد سے کیوں کہا ہے؟ اول تو یہ قیاس سرے سے قابل قبول ہی، چلو ایک لمحے کے لیے مان بھی جائیں اس قیاس کو، تو بھی فرماتے ہیں یہ وہاں آپ بات کر سکتے ہیں اذا بنیا تخصیص شریعت، کہ اگر شریعت کے اصول و فروع کی بنیاد خبر واحد پر عمل سے ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ، خبر واحد کی بنیاد پر آپ دین کے اصول اور فروع کی بنیاد رکھتے۔ لا معنی نفی، ہم کوئی اس سے اصول دین کی بنیاد تو نہیں رکھ رہے، ہم کو اس سے احکام شریعہ کی ابتدا میں اس سے کوئی نماز روزے کا وجوب تو ثابت نہیں کر رہے۔ فرماتے ہیں لا مثلنا نفی مما ثابت اصل الدین، بلکہ ہمارے نزدیک اصل دین اور تمام فروع دین، توحید، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ادلہ قطعیہ سے ثابت ہیں۔ ہاں کچھ بعد کے ذیلی فروعات ہیں، چھوٹے چھوٹے احکام، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہ عرضا اختفاؤها من جہت العوارض، کوئی نہ کوئی عارض آیا اور وہ دلیل قطعی ہم تک نہ پہنچ سکے، وَإِخْفَاءِ الظَّالِمِ مِنَ الْحَقِّ، اور ظالم ہمیشہ حق کو چھپاتے رہیں اور وہ ادلہ قطعیہ یا وہ حق ہم تک نہ پہنچ سکا، تو اس صورت میں ہم جا رہے ہیں خبر واحد کی طرف، کو اصل دین کو ثابت کرنے کے لیے ہم خبر واحد پر عمل نہیں کر رہے، لہذا آپ کی یہ پہلی دلیل قابل قبول نہیں۔ وَأَمَّا دَلِيلُهُ الثَّانِي، جو آپ نے دوسری دلیل دی ہے کہ اگر ہم خبر واحد کو حجت مان لیں تو اس سے تحلیل حرام اور تحریم حلال لازم آتا ہے، فقد اجیب عنہ، صاحب فصول رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ اجیب عن عبارت کو ذرا لطف لیا کرو، اجیب عن سے مراد ہے کہ یہ جواب میں نے نہیں دیے، جواب دیا گیا ہے، وہ جواب دینے والے صاحب فصول ہیں، انہوں نے ایک جواب نقضی دیا ہے، ایک حلی۔
نیچے آ رہا ہے ول اولا، یہ جو ول اولا ہے شیخ اعظم کہتے ہیں یہ جواب میرا ہے، یعنی وہ صاحب فصول کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ اچھا، وَأَمَّا دلیل ثانی، ابن قیبہ کی دوسری دلیل کون سی؟ کہ اس سے تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم آتا ہے۔ فرماتے ہیں فقط اجیب عنہ، صاحب فصول نے اس کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب بالنقض، وہ جواب نقضی ہے کہ جناب اگر خبر واحد پر عمل کرنے سے تحلیل حرام یا تحریم حلال لازم آتا ہے تو وہ فقط اس سے نہیں بلکہ بالامور الکثیرۃ الغیر المفیدۃ للعلم، بلکہ ہر وہ شے، ہر وہ دلیل جو مفید ظن ہو، مفید علم نہ ہو، وہاں پر یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے واقع میں وہ حلال ہو اور اس دلیل نے اس کو حرام کہا ہو۔ وہ بات فقط خبر واحد میں، تو مثال دے رہے ہیں کل فتویٰ مفتی نے کہا فلاں شے واجب ہے، ممکن ہے واقع میں وہ نہ ہو، مفتی نے کہا فلاں شے حلال ہے، ممکن ہے واقع میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فقیہ کو، مفتی کو مختی سمجھتے ہیں، مصیب تو والبینہ، گواہ قائم ہو گئے اس بات پر کہ یہ فلاں کا حق ہے، ممکن ہے وہ اس کا حق نہ ہو، یہ احتمال تو وہاں بھی ہے۔ والید، قاعدہ ید کے تحت آپ نے فیصلہ کر دیا کہ جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کا مالک ہے، ممکن ہے وہ ید حق کا نہ ہو، ید عدوانی ہو، یہ احتمال جہاں پر بھی ہے۔ حتیٰ کہ بل القطع ایضاً، حتیٰ کہ اگر ایک شخص کو قطع ہے، اس کو یقین کامل ہے مثلاً کہ تمباکو پینا حلال ہے، لیکن ہو سکتا ہے واقع میں وہ حرام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قطع کبھی کبھی جہل مرکب بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ فقط تحلیل حرام یا تحریم حلال خبر واحد سے نہیں، باقی ادلہ سے بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ ایک وَأُخْرَى، اور دوسرا جواب انہوں نے دلیل جواب حلی دیا ہے۔ حلی جواب یہ ہے کہ بِأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ تَحْرِيمُ الْحَلَالِ ظَاهِرِ أَوْ عَكْسِهِ فَلَا نُسَلِّمُ لُزُومَهُ، اگر آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد پر عمل کرنے سے یہ لازم آئے گا کہ ایک شے ظاہراً حلال ہو اور خبر واحد اس کو ظاہراً حرام کر دے، ایک شے ظاہراً حرام ہو اور خبر واحد اس کو حلال کر دے، لا نسلم نزولو، فرماتے ہیں ہم اس بات کو مانتے ہی کہ ایک ہی شے ظاہراً حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو، ایسا نہ، حکم ظاہری ایک ہوگا، یا حلال یا حرام، دو ہو نہیں سکتے۔ ہاں ان اریدہ تحریم الحلال الواقعی ظاہراً، اور اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن ہے ایک شے واقع میں حلال ہو اور خبر واحد کی وجہ سے ظاہراً حرام ہو، فرماتے ہیں اس میں کوئی امتناع نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ بس میں نے آپ کو آسان اردو میں گزارش کی تھی کہ حکم واقعی اور ظاہری میں اختلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ واقع میں حکم کوئی اور ہو اور ظاہر میں کوئی اور ہو، یہ قابل ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ایک حکم ظاہری دوسرے حکم ظاہری کے مقابل میں نہ، ایسا ایک موضوع کا حکم ظاہری ایک ہوگا، یا حلال یا حرام، دو نہیں ہوتے کہ ایک شے ظاہراً حلال بھی ہو ظاہراً نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یہ دو جواب دیے صاحب فصول نے، اب ہمیں تھوڑے سپیڈ لگانے پڑے گی تب جا کر پہنچیں گے۔ ہیں جی، وَالْأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ، لیکن شیخ اعظم فرماتے ہیں میں ان دو دلیلوں سے ذاتی طور پر مطمئن نہیں ہوں، بلکہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہم ان کا جواب ابن قیبہ کا اس تفصیل کے ساتھ دیں۔ کیا؟ إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ امتناع التعبد بالخبر فی المسئلہ التي انسد فیہا باب العلم بالواقع، یہ عبارت ہے۔ میں نے آپ کو بڑی آسان سی بات کی کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جناب ابن قیبہ آپ انسداد باب علم کے قائل ہیں یا انفتاح باب علم کے قائل ہیں؟ اگر آپ ہیں انفتاح باب علم کے قائل، اس کا جواب تو انشاءاللہ ہم کل دیں گے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اگر آپ ہیں انسدادی،
آپ یہ کہتے ہیں کہ اکثر احکام شریعہ میں یا کوئی ایسا مسئلہ اس میں باب العلم منسد ہے، منسد کہتے ہیں بند کو، یعنی اس کے بارے میں دلیل قطعی ہے ہی نہیں یا مل ہی نہیں سکتی۔ اب اگر آپ ایک طرف مسئلہ میں انسداد باب العلم بالواقع کے قائل ہیں کہ اس کے حکم واقعی پر دلیل قطعی مل ہی نہیں سکتے، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن تعبد بھی زن بھی جائز ہے، پوری توجہ، میں نے آپ کو آسان اردو میں اس کا مطلب بتایا تھا کیا، کہ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں مسئلے کا 100% علم تو ہمیں ہو نہیں سکتا لیکن 80% ہمیں گمان ہے کہ یہ ہو، لیکن وہ 80% بھی قابل عمل ہے، اس پر بھی عمل آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر آپ انسداد باب علم فی الواقع قائل ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں کہ تعبد بھی زن بھی جائز نہیں، فلا یعقل المنع عن العمل بہ، اصلاً یہ من معقول ہی نہیں ہے۔ عقل انسانی بھی یہی کہتا ہے اگر کسی شے کا 100% نہ ہو تو پھر 80% پر اکتفا کر لو۔ آپ ادھر کہتے ہیں 100% ہو نہیں سکتا اور ادھر کہیں کہ 80% پر عمل نہ کرو، نہ یہ ہو۔ ایک طرف آپ قائل ہو رہے ہیں انسداد باب علم کے کہ اس پر دلیل قطعی اور حکم واقعی معلوم ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک دلیل ہمارے پاس ہے جس سے ہمیں 80% خیال ہے کہ یہی ہو، آپ کہہ دیں کہ جناب یہ بھی قابل عمل نہیں ہے، لا یوقر، نہ اس صورت میں آپ تعبد بنا عمل پر زن پر عمل کرنے سے روکنا منع کرنا اصلاً معقول ہی نہیں ہے۔ فضلاً عن امتناع ہی، چہ جائے کہ آپ اس کے امتناع کے قائل ہوں اور آپ کہیں کہ اس سے محال لازم آتا ہے، نہ ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے توجہ میری جان، کیوں؟ ما فرض عدم التمکن من العلم بالواقع، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب باب علم بالواقع منسد ہے، ہمیں اس شے کا حکم واقعی معلوم نہیں ہو سکتا، ہمیں قدرت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس کا حکم واقعی معلوم کرنا۔ توجہ فرما رہے ناظرین، یعنی اس کا علم بالواقع پر کوئی نہیں ہے، تو ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، کون سے؟ اما ان یکون للمکلف حکم فی تلک الواقعہ، تو ہمارا سوال ہوگا آیا اس بارے میں اس مکلف پر، اس بالغ عاقل انسان پر کوئی شریعت میں حکم ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یا یہ ہوگا وَإِمَّا لَا يَكُونَ فِيهَا، یا ہم کہیں گے کہ نہیں اصلاً اس پر کوئی حکم نہیں ہے، جیسے جانوروں اور مجنونوں اور نابالغوں پر کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، آپ کیا کہیں گے؟ ایک شخص بالغ عاقل مختار سب کچھ ہے، اس کو ایک شے کا حکم واقعی معلوم نہیں ہے، تو ہم آپ سے پوچھیں گے آیا اس پر کوئی حکم ہے بھی صحیح یا سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے؟ 2 آپشن ہو گئے نا۔ اب فرماتے ہیں فعل الاول، دوسرا تو ہو گیا باطل، یعنی کون سا؟ کہ ہم یہ کہیں کہ سرے سے اس پر کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں الاول، پھر بھی اگرچہ اس کو حکم واقعی کا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی حکم ہے، اب جب حکم ہے تو لا مناس ان ارجاعہ الی ما لا یفید العلم، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس کو علم نہیں ہو سکتا تو ہم کہیں گے چلو آپ ان چیزوں کی طرف جائیں کہ جن سے علم نہیں لیکن کم از کم ظن حاصل۔ اگر تمہیں دلیل قطعی نہیں مل سکتی تو ایسی دلیل تو دیکھو نا کہ جس سے 70-80% تمہیں ظن حاصل ہو جائے۔ وہ کون سے؟ جیسے اصول عملیہ ہو گئے یا دیگر امارات ظنیہ، اور ان امارات ظنیہ میں سے ایک خبر واحد بھی ہے۔ وعلی الثانی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں سیرے سے اس پر کوئی حکم ہی نہیں ہے تو اس سے لازم آئے گا ترخیص و فعل الحرام الواقعی، کیا آپ اجازت دے رہے ہیں کہ ایک کم واقع میں تو حرام تھا
لیکن چونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے یہ اس کو انجام دے سکتا ہے، یا ایک کام واقع میں تو واجب تھا لیکن چونکہ اس پر علم نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے اور واجب کو چھوڑ دے، اسی سے بچنے کے لیے تو آپ نے دلیل دی تھی، تو آپ جس سے بچنے کے لیے دلیل دی تھی آپ اسی میں قد فرض دل میں نما اسی میں واقع ہو گئے، ٹھیک ہے جی، یہ درست نہیں۔ خوب آگے فرماتے ہیں فَإِنِ الْتَزَمَ، اور اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کیا کہ انما عدم التمکن عن علم، کہ اگر کسی مکلف کو کسی شے کا علم نہ ہو تو علم نہ ہونے کی صورت میں لا وجوب ولا تحریم، نہ کسی واجب کا وجوب ہے نہ کسی حرام پر حرمت، یعنی علم ہوگا تو وجوب اور حرمت ہوگی، علم نہیں ہے تو وجوب اور حرمت بھی۔ تو فرماتے ہیں لأن الواجب الحرام، چونکہ آپ کے نزدیک واجب و حرام وہ ہوگا ما علما بطلب فعلہ، کہ جس کو کرنا معلوم ہوگا وہ واجب ہوگا، جس کا ترک معلوم ہوگا وہ، اور آپ کو نہ طلب کا علم ہے نہ ترک کا علم ہے، بقول آپ کے نہ کوئی واجب ہے نہ حرام، جناب جب ایسا ہے تو پھر یہ بندہ جو خبر واحد پر عمل کر رہا ہے آپ کے نزدیک تو کوئی واجب نہیں جب تک اس کا علم نہ ہو، یہ اگر خبر واحد پر عمل کر رہا ہے تو یہ کون سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر رہا ہے؟ کوئی حرام ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ حلال کرے، بقول آپ کے کوئی حلال ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ حرام کرے، وہ ہے ہی نہیں۔ وَكَيْفَ كَانَ فَلَا نَظُنُّ بِالْمُسْتَدِلِّ ارادت الامتناع فی هذا الفرض، شیخ عالم فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ابن قبا ان باب انسداد کی صورت میں، یعنی انسداد باب العلم کی صورت میں خبر واحد کی عدم حجیت کی بات نہیں کر رہے، وہ انسدادی نہیں ہیں، کیوں؟ بل ظاہر انہ یدعی الانفتاح، بلکہ وہ تو انفتاحی ہونے چاہیے، وجہ یہ ہے لأنہ اسبق من السید، چونکہ ابن قبا کا زمانہ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے کا ہے، جب بعد والے اکثر احکام میں انفتاح باب العلم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو جو ان سے بھی پہلے تھے، جو زمانہ معصوم کے قریب تر تھے، وہ کیسے انسداد باب علم کا دعویٰ کریں گے؟ علی ظاہر یہ ہے اس صورت میں بات نہیں کر رہے، وَمِمَّا ذَكَرْنَا یہ اور چیز ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ